الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركاته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے، آمینہ گلال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اہل بیت اطہار کے متعلق۔ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نذرانہ عقیدت پیش کروں گا۔ آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی اور چہچہتی بیٹی ہیں۔ کون فاطمہ جس کا باپ سید الانبیاء ہے، کون فاطمہ جس کا شوہر سید الاولیاء ہے، کون فاطمہ جس کا بیٹا سید الشہداء ہے، کون فاطمہ جو خود سیدۃ النساء ہیں، کون فاطمہ جس کی تصویر مصطفیٰ ہیں، کون فاطمہ جس کی تاثیر مصطفیٰ ہے۔ آج مختصر وقت میں تصویر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی کا ذکر ہوگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چہچہیتی بیٹی کا ذکر ہوگا۔ آپ کی ولادت نبوت کے پہلے سال ہوئی۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنا ہے، فتم سے بے معنی دور ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کی اولاد اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ ہے۔ لقب بطول ہے، بطول بے معنی کٹ جانا، منقطع ہونا، چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی، لہذا بطول لقب ہوا۔ زہرا بے معنی کلی، آپ جنت کی کلی ہیں، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب زہرا ہے۔
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم مشکل مصطفیٰ تھی، آپ کی چال ڈھال حضور کے مشابہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنایا تھا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے بلند مرتبہ ہے، لیکن حضرت فاطمہ 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، آما اولین و آخرین۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں۔ بانوے آتاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ حضرت فاطمہ کے شوہر شیر خدا حضرت علی المرتضی ہیں۔ مادر مرکز پر کار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ حضرت فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جو عشق کی پیروکار کا مرکز ہیں۔ رشتہ عین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ وگرنہ گرد تر تپش کر دے میں، سجدہ ہا برخا کے آؤ پشائد میں۔ اگر قرآن کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر اور حضور کے فرمان میں ممانعت نہ ہوتی تو میں فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا اور ان کی قبر کے ذروں پر سجدے لٹاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، 6 ماہ تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے اور حضرت فاطمہ کے دروازے کے قریب سے گزرتے تو فرماتے، اے اہل بیت نماز قائم کرو، اور پھر یہ آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمانا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہستیوں کا کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے، اور وہ دونوں عورتیں ہیں، ایک فاطمہ اور دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور جب سیدہ فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے تو خوش آمدید کہتے، پھر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے، اور جب سیدہ فاطمہ آپ کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتی تو خوش آمدید کہتی اور پھر کھڑی ہو کر استقبال کرتی اور آپ کو بوسہ دیتی۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد سب سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے تو وہ حضرت فاطمہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت فاطمہ کی، اور آپ اور کیا محبت کا انداز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ آپ سفر پر جاتے ہوئے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے خاتون جنت سے ملتے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟
پھر پوچھا گیا مردوں میں کہ شوہر علی، حضرت عائشہ کی حق گوئی ہے کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد۔ جب آپ کے علم میں حق تھا وہ صاف صاف بیان کر دیا۔ اگر یہی سوال حضرت فاطمہ سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری عائشہ صدیقہ تھی، پھر ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق، ان کے دل بالکل صاف تھے۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو انہیں دشمن کہتے ہیں۔ اولاد میں سب سے زیادہ پیاری فاطمہ ہیں، بھائیوں میں زیادہ پیارے علی ہیں، ازواج میں زیادہ پیاری عائشہ ہے۔ یہ محبت کا ایک سلسلہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، حسن اخلاق اور گفتگو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا، کیونکہ خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کا ٹکڑا ہے، جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں۔ جناب فاطمہ آئیں، آپ کی چال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چال سے بالکل مختلف نہ تھی۔ تو جب انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا خوش آمدید اے میری بچی، پھر انہیں بٹھا لیا، پھر ان سے سرگوشی کی، آپ بہت سخت روئیں۔ جب ان کا رنج ملاحظہ فرمایا تو ان سے دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان سے سرگوشی کے متعلق پوچھا، آپ بولیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو میں نے کہا میں تم کو اس کی وجہ سے جو میرا تم پر حق ہے قسم دیتی ہوں کہ تم مجھے بتاؤ۔ اب بولیں لیکن اب تو ہاں ضرور۔ جس وقت حضور نے پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تو آپ نے مجھے خبر دی کہ جبریل علیہ السلام ہر سال مجھ پر قرآن مجید ایک بار پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس سال مجھ پر 2 بار پیش کیا۔ میں نہیں خیال کرتا مگر یہ کہ میری اوقات قریب ہے، میری وفات قریب ہے، تو تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، میں تمہارا بہترین پیش رہوں۔ تو میں رونے لگی۔ جب حضور نے میری گھبراہٹ دیکھی تو مجھ سے دوبارہ سرگوشی کی، فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنتی لوگوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو؟ ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے حضور نے سرگوشی کی۔ اس بیماری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں روئی۔ پھر مجھ سے دوبارہ سرگوشی کی، مجھے خبر دی کہ میں ان کے گھر والوں میں پہلی ہوں جو ان کے پیچھے پہنچوں گی۔ اس حدیث شریف میں جس واقعہ کا ذکر ہے کہ وہ حضور کی وفات کے بالکل قریب ہی واقعہ ہے۔ اس وقت گھر میں تمام ازواج موجود تھی، لیکن یہ راز کی بات صرف حضرت فاطمہ سے فرمائی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا سرگوشی کے متعلق تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتی۔ جب حضور کا وصال ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہاری ماں ہوں اور تم میری بیٹی ہو۔ ماں کا بیٹی پر حق ہوتا ہے، اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اب تم مجھ کو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا سرگوشی کی تھی؟ حضرت فاطمہ نے بتایا پہلی مرتبہ جو سرگوشی کی تو فرمایا میری وفات قریب ہے، میں رونے لگ گئی۔ دوسری مرتبہ جو سرگوشی فرمائی تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، میں ہنس پڑی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وصال کا علم تھا۔ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے، وہ خود ہی کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ صبر کرنے والی ہیں، وہ عصمت کی شہزادی ہیں۔
سیدہ فاطمہ کی شادی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر مبارک 15 سال 5.5 ماہ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے عرض کی میرے پاس ایک تلوار، ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا تلوار اور گھوڑا جہاد کے لیے ہے، البتہ زرہ فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ زرہ بیچنے کے لیے حضرت علی جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے۔ حضرت عثمان نے کہا کتنے کی؟ علی نے کہا 480 درم کی ہے، 480 درم کی ہے، زرہ خرید لی۔ حضرت علی نے رقم وصول کر لی اور زرہ عثمان کے سپرد کر دی۔ حضرت علی جب واپس جانے لگے، حضرت عثمان نے بلایا اور فرمایا یہ زرہ بھی میری طرف سے آپ لے لیں، زرہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے عثمان کے اس سلوک کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت علی زرہ اور درم لے کر حضور کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس رقم سے ایک مٹھی بھر کے درم ابو بکر کو دی اور فرمایا شادی کے لیے ضروری چیزیں بازار سے خرید لاؤ۔ ساتھ ہی حضرت بلال کو بھیجا اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا تاکہ آسانی سے سامان اٹھا کر لے آئیں۔ مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں نکاح ہوا اور بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تم کو برکت دے، نیک پاک اولاد عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، معوذتین پڑھ کر پانی پر دم کیا اور دونوں پر چھڑکا۔ جب حضور جانے لگے تو حضرت فاطمہ رو پڑی، بیٹے کیوں روتی ہو؟ نہ رو، میں نے تمہارا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے علی المرتضیٰ سے کیا ہے۔ غور کریں مسجد نبوی میں نکاح سرکار مدینہ نے پڑھایا، گواہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ اگر گواہوں کو صحیح نہ مانا جائے تو نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل بیت پر حرف آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شادی کا اور ولیمے کا بازار سے سامان لے کر آئے۔ یہ آپس میں محبت اور پیار کی باتیں ہیں یا دشمنی کی باتیں ہیں؟ جو لڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے۔ سیدہ فاطمہ کو لونڈی نہیں ملی۔ ایک جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بہت سا مال غنیمت آیا، اس میں غلام بھی آئے، لونڈیاں بھی آئیں۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی میں گھر کا سارا کام خود کرتی ہوں، کپڑے خود دھوتی ہوں، برتن خود دھوتی ہوں، روٹیاں خود پکاتی ہوں، سالن خود پکاتی ہوں، آٹا خود پیستی ہوں، مجھے ایک لونڈی عطا کر دیں تاکہ گھر کا کام کر دیا کرے۔ حضور نے فرمایا بیٹی میں تجھے لونڈی سے اچھی چیز عطا نہ کروں؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ لونڈی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو یہ جواب دے کر ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو درس دیا کہ مسلمان بیٹی وہ ہے جو گھر کا کام خود کرے، اولاد کی پرورش خود کرے، اگر فرصت مل جائے تو بازار کی زینت نہ بنے بلکہ گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح کرے۔ دوسرا اشارہ یہ تھا ان بچوں کی پرورش کے لیے لونڈی کی ضرورت نہیں، فاطمہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ نے اس شان سے پرورش کی ہے کہ آٹا گوندتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، حسنین کو سلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں۔ حضرت امام حسین کربلا میں تنہا گئے، ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر سامنے ہے، لیکن پھر بھی پائے استقلال میں لرزش نہیں آئی۔ یہ صدقہ ہے خاتون جنت کی پرورش کا۔
خاتون جنت کا کام فرشتے کرتے تھے۔ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ لونڈیاں آپ کی شیان شان نہیں، جنت کی حوریں اور فرشتے آپ کے گھر کا کام کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو فرمایا فاطمہ کے گھر جاؤ، کوئی کام وغیرہ ہو تو کر دینا۔ ام ایمن آئی، دوپہر کا وقت تھا، دروازے بند ہیں، دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دروازے کے سوراخ سے جھونکا تو کیا دیکھا، سیدہ فاطمہ سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے، سبحان اللہ، اور آٹا پس رہا ہے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا جولا بھی خود بخود ہل رہا ہے۔ نہ چکی چلانے والا نظر آتا ہے، نہ جولا جلانے والا نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ روزہ رکھ کر لیٹی ہوئی ہیں۔ حضرت ام ایمن دروازے کی داڑ سے یہ سارا منظر دیکھ کر واپس آئیں اور حضور کی خدمت اقدس میں یہ سب باتیں آ کر بتائیں۔ عرض کر دیں، آپ نے فرمایا میری بیٹی اللہ کی بندی ہے، وہ اللہ کی عبادت گزار اور شکر گزار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کے دن ہیں، اللہ نے میری بیٹی پر نیند غالب کر دی ہے تاکہ وہ 2 گھڑی آرام کر لے، اور اس کے کام کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ایمن جو چکی تو نے چلتی ہوئی دیکھی ہے وہ فرشتہ جلا رہا تھا، حسنین کا جولا بھی فرشتہ جلا رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ کی عزت کی دعوت فرمائی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ سرکار مدینہ نے قبول فرما لیا اور اپنے صحابہ کرام سمیت حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور آگے آگے، عثمان پیچھے پیچھے۔ عثمان کی نظریں حضور کے قدموں پر ہیں اور قدم گن رہے ہیں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے منت ماننی تھی، اگر سرکار میرے گھر تشریف لائیں تو میں ہر قدم پر غلام آزاد کروں گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر تک جتنے قدم بنے اتنے غلام حضرت عثمان نے آزاد کیے۔ جب دعوت ختم ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ خاتون جنت نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا فاطمہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ہے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا، اے کاش ہم بھی حضور کی اسی قسم کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیں اور حضور کو دعوت دے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قدر بڑا انتظام اور ہر قدم پر غلام آزاد، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ فرمایا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی۔ سرکار مدینہ نے دعوت قبول فرمائی اور اپنے صحابہ کرام سمیت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ مہمانوں کو بٹھا کر خود تنہائی میں جا کر سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور صحابہ کی دعوت کی ہے، فاطمہ کا تجھی پر بھروسہ ہے، الہی میری لاج رکھ لے، اس دعوت کے کھانے کا انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ نے برتن کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر اپنے اللہ سے دعا کی اے اللہ فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم کا دریا، رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اس نے برتن کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ خاتون جنت نے سب کو کھانا بھیجا۔ حضور نے اور آپ کے صحابہ نے کھانا کھایا لیکن کھانے میں سے کچھ کم نہ ہوا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی رہا۔ سرکار مدینہ نے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو یہ کھانا
کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں، فرمایا یہ کھانا اللہ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ پھر تنہائی میں تشریف لے گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی سجدے میں گر کر، یا اللہ عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، یا اللہ جہاں تو نے میری عزت رکھ لی، جنت سے مہمانوں کے لیے کھانا بھیج دیا، وہاں تو میری خاطر حضور کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چلیں میرے گھر تشریف لائے ہیں، محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت فاطمہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دے کر بھیجا ہے، خاتون جنت کی دعا کی وجہ سے ہم نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔